بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ احادیث جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت پر صاحب فضیلت ہیں، تمام امت سے افضل ہیں۔ ان احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آج ہم ایک خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں رکھنے لگے ہیں۔ پہلے ہم غیر شیعہ حضرات کی کتاب دکھائیں گے، اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک کتاب جو ہے وہ شیعہ اہل قرار کی دکھائیں گے، اور ہم اپنا مطلب جو ہے وہ ثابت کریں گے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ صاحب فضیلت ہیں رسول خدا کی امت میں۔ تو معزز ناظرین کرام، جناب زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے۔ کوئی ترتیب ہوگی، وہ مسجد میں کھلا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، کہتے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دو بھائی، صرف علی کا کھلا رہے۔ سب کے دروازے بند، صرف علی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی، یہ کیا، ہمارے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا ہوا۔ تو رسول خدا نے فرمایا مجھے حکم ہے، بھائی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے نہ کوئی چیز اپنی طرف سے بند کی نہ کوئی چیز اپنی طرف سے کھولی، مجھے جو حکم ملا میں نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا، بھائی اللہ نے فضیلت دی علی کو، علی جب چاہے آئے مسجد میں، تم نہیں آ سکتے ہو۔ علی جب چاہے، تو جو بندہ جب چاہے منہ اٹھا کے مسجد میں نہیں آ سکتا، کیا وہ مولا علی علیہ السلام کی برابری کر سکتا ہے؟ برابری تو ہو نہیں سکتی، آپ تو آگے جا کے کھڑا کر دیا آپ نے۔ علی کے برابر آنا ہی بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل بن جائے گی بھائی۔ علی کی برابری بھائی مشکل ہے، علی کی برابری آسان نہیں ہے۔ جس کا دروازہ اللہ نے کھلوایا ہو، آپ دیکھیں کتاب ہے مستدرک علیہ صحیح ہے، یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ تیسری جلد ہے۔ جناب زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے۔ ہوا کیا، فقال یومن سدوا هذه الابواب الا باب علی، فرمایا یہ سارے دروازے بند کرو بھائی، سارے کر دو، علی کا جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ یہ کیا ہوگا، رسول خدا نے یہ کیا، ہمارے دروازے بند کروا دیے اور علی علیہ السلام کا کھلا ہوا دروازہ۔ کیا فرمایا رسول خدا، کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال اما بعد فإني امرت بسد هذه الابواب غیر باب علی علیہ السلام، کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب کے دروازے بند کروا دوں، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا بھائی، اللہ نے، رسول خدا کس کے حکم پہ چلتے ہیں؟ اللہ کے حکم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب کے دروازے بند کر دوں۔ علی سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، جب چاہے علی آ جائیں۔ میں آگے آپ کو حدیث دکھاؤں گا کتاب اعمال الصدوق سے، علی کیا، علی کے بچے جب چاہیں آ جائیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ جب چاہیں آ جائیں، کہا اللہ نے حکم دیا۔ اور تم میں سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، کہا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ، فرمایا میں نے کوئی چیز نہ کھولی ہے نہ بند کیا، اپنی مرضی سے میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُ، فرمایا مجھے اس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اتباع کی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ علی کا دروازہ کھولو۔ اب مسلمانوں فیصلہ آپ پر ہے، جن کے دروازے بند ہو گئے ہیں بہت صاحب فضیلت ہیں، جس کا دروازہ جب چاہے آئے جائے، جس کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا، اس کا نہیں، اس کی زوجہ ماجدہ بنت رسول کا دروازہ بھی کھلا ہے، رسول اللہ کے بچوں کے دروازے کھلے ہیں، مولا علی کے بچوں کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ دیکھیں کتاب ہے اعمال الصدوق، اعمال الصدوق میں آپ پہلے یہ جو ہے وہ یہی آپ دیکھ لیں، یہ وہی روایت جو ہے موجود ہے، یہ جناب زید بن ارقم والی۔ تو اب ہم جو ہے وہ کیونکہ اسے پڑھنا تکرار ہوگا،
تو ہم آپ کو دوسری بڑی خوبصورت جو ہے وہ دکھا دیں حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد الا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین ومن كان من اہلی فانہم منی. فرمایا وہ خاص حالت میں، اور یہ آ سکتے ہیں، نجاست تو ان سے دور ہے، صرف یہ آ سکتے ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ مسجد میں آ جائے اس خاص حالت میں. یہ آ سکتے ہیں، میں آ سکتا ہوں، علی آ سکتے ہیں، میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حسن و حسین یہ آ سکتے ہیں، اور ان کی آل پاک جو معصومین امام ہیں. ہر بندہ نہیں موٹا کے آ جائے اس خاص حالت میں، ہاں نہیں آ سکتا. فرمائے یہ مجھ سے ہیں. اور بھائی جیسے میں معصوم ہوں، مجھے اللہ نے معصوم بنایا، مجھ سے نجاست دور ہے، ہر طرح کی نجاست، جہالت کی نجاست، بزدلی کی نجاست، جہالت، ہر جو نقص ہے، ہر جو عیب ہے دور ہے. اسی طرح علی سے، علی کے معصوم بچوں سے، میری پارے جگر میری بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دور ہے. اب بتاؤ مسلمانوں، فیصلہ کرو یہ حدیث دے کر. میں نے اہل سنت والجماعت کی کتاب دکھا دی، غیر شیعہ حضرات کی مستدرک علی صحیحین. اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں جناب ان کے امام حاکم، وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے. انہوں نے وہ لے کے نہیں آیا اپنی کتابوں میں. حدیث صحیح ہے، انہوں نے لکھا ہے. ہمارے پاس ہماری سلوک میں وہ زید بن ارقم کی روایت موجود ہے، اور یہ حدیث رسول خدا نے فرمایا علی آ سکتے ہیں مسجد میں جس حالت میں بھی آئیں. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آ سکتی ہیں، حسنین کریمین شریفین آ سکتے ہیں، جس حالت میں بھی جو ہے وہ آنا چاہیں. تو ناظرین کرام، عقل کا دامن، علم کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو علم دے دی ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، شیعہ کتاب سے، سنی کتاب سے. فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.